كان قول أهل الكفر قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم. باب ما جاء في کم یکتو السارق، کہ کتنی چوری پر چور کا حق کاٹا جائے گا۔ اس ترجمۃ الباب میں نصاب سرقہ بتلانا ہے کہ آدمی کتنی چوری کرے تو اسلامی ملک میں اس کا حق کاٹا جائے گا۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں کی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربع دینار یا اس سے زائد کی مقدار میں ہاتھ کاٹا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہجن کے چرانے پر، ڈھال کے چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اور بھی روایات کے اندر آثار آئے حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، جس میں ربع دینار کی بھی بات ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے 5 درہم میں ہاتھ کاٹنے کی بات ہے۔ تو مختلف روایتیں آئی، مقدار اس میں مختلف ذکر کی گئی۔ اسی وجہ سے نصاب سرقہ کیا ہے اس سلسلے میں مذاہب بھی بے شمار بنے۔ علامہ شوکانی نے 11 مذاہب لکھے، لیکن اتنے سارے مذاہب کی ضرورت نہیں ہے، اور فتح الباری کے اندر 20 مذاہب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ائمہ اربعہ کے یہاں جو مشہور ہے نصاب سرقہ، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو چنانچہ امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے یہ ہے کہ ربع دینار کا چوتھائی حصے کے بقدر اگر کوئی بندہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام مالک اور امام احمد علیہ رحمہ کی رائے یہ ہے کہ 3 درہم۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی رائے یہ ہے کہ 10 درہم یا 1 دینار، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 دینار کا چینج 10 درہم سے ہوتا تھا، اور 10 درہم سے اگر دینار لینا ہوتا تو اس کے عوض میں 1 دینار ملتا تھا، دونوں کی قیمت مساوی۔ اب دلائل کی بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مضمون آیا اس سے امام شافعی علیہ رحمہ استدلال کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت آئی اس سے امام احمد علیہ رحمہ اور امام مالک علیہ رحمہ استدلال کریں گے۔ اصل اس بات کی صورتحال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس بندے کا ہاتھ کاٹا تھا اس نے مہجن اور ڈھال کو چرایا تھا، اصل روایت۔ اب یہ مہجن کی قیمت کیا تھی تو ہر صحابی نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے خیال کے اعتبار سے اس کی قیمت کی تعیین فرمائی۔ کسی نے کہا 5 درہم، کسی نے کہا 3 درہم، کسی نے کہا ربع دینار۔ حالانکہ یہ قیمتوں کا تخمینہ ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 10 درہم۔
تو اصل چوری تو مہجن کی تھی اور اسی کے اوپر ہاتھ کاٹا تھا، لیکن اس مہجن کی قیمت کیا بنے گی، درہم بنانے کتنے بنیں گے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مختلف آراء ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اس قول کو لیا کہ جس کی تعداد زیادہ تھی، یعنی 10 درہم کی مقدار، اس تعداد ایک قول لینے میں حکمت یہ ہے کہ جو اس سے کم تعداد جس میں آئے 3 درہم، ربع دینار، وہ تمام اقوال داخل ہو جاتے ہیں۔ تو سبھی اقوال پر 10 درہم لینے کی صورت میں عمل ہو جاتا ہے۔ نیز اس میں حدود جاری کرنے میں احتیاط، حدود کے قیام میں احتیاط کرنا چاہیے، جیسا کہ ما قبل کی روایت میں یہ مضمون آیا کہ حد الامکان شک اور شبہ پیدا ہو جائے تو حد ثابت کر دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ مقدار طے کریں گے تو جلدی سے اس بندے پر، چوری کرنے والے بندے کے اوپر حد جاری نہیں ہے، اور کم مقدار ہم نے تجویز کی تو اس کم مقدار کی چوری کے دائرے میں لوگ جلدی سے آ جائیں گے اور ان کے ہاتھ زیادہ کٹیں گے۔ نیز امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو 10 درہم کی مقدار طے کی تو اس کی سلسلے میں ایک روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع کہ الا 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں قطع نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کو نہیں کاٹا جاتا ہے۔ گو یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ بات طے کی کہ نصاب صدقہ یہ ہے کہ 10 درہم، کہ 2 تولہ 7.5 ماشا کے بقدر 10 درہم ہوتے ہیں، جس کی موجودہ زمانے کے اعتبار سے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی اور اس کی قیمت کے بقدر کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس سے کم چوری کی تو قطعیت تو نہیں آئے گا، ہاتھ تو نہیں کاٹا جائے گا، لیکن یہ بھی بات نہیں کہ اس کی حاکم وقت کی طرف سے تنبیہ بھی نہ کی جائے، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کی جائے، ہلکی پھلکی سزا بھی نہ دی جائے، نہیں، اس صورت میں ہلکی پھلکی سزا بھی دی جائے۔ باب ما جاء في تعليق السارق